وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال الله تعالى: أوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال الله تعالى: أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن کی کئی ساری آیات میں ایک ہدایت بار بار دی گئی ہے: اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. انصاف کے ساتھ ناپو اور تولو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. ٹھیک ٹھیک تولو. اوفوا الکیل اذا کلتم. جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپ کرو. اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ناپ تول پورا پورا کرو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں فساد مت پھیلاؤ اس کی صلاح کے بعد. یہ ہدایت قرآن میں بار بار آئی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ نے یہ ہدایت قرآن میں جس اسلوب اور جس انداز سے ذکر فرمائی، تو اس سے صرف یہ مطلب نہیں کہ جب آدمی ناپے تو پورا ناپے، اس میں ڈنڈی نہ مارے. تول کرے تو اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے. ناپ تول کی کمی کی ایک شکل یہ بھی ہے، لیکن یہ ہدایت صرف اسی شکل کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی میں جہاں بھی اس پر کسی کا حق وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے کسی کا حق آ جاتا ہے، وہاں قرآن کی یہ آیت اس سے مخاطب ہے کہ یہاں انصاف سے کام لینا، بے انصافی نہ کرنا. ان تول کو اور اس وزن کو انصاف کی علامت کے طور پہ ذکر کیا ہے. یعنی پوری معاملات کی زندگی، جب بھی باہمی تعلقات آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. باہمی تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پہ آ جاتے ہیں. میاں بیوی کا حق، افسر ماتحت کا حق، پڑوسی کے آپس کے حقوق، حکومت اور ماتحت کے حقوق، یہ سارے حقوق، ان سب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ انصاف سے کام لینا، نا انصافی نہ کرنا. اور ساتھ یہ بات بھی سمجھائی کہ معاشرتی زندگی کی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ نا انصافی ہے. معاشرے کی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ نا انصافی ہے. جب معاشرے میں یہ حق تلفی کا رواج شروع ہو جائے، پھر معاشرے کو فساد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس نا انصافی کو مٹانے کے لیے آئے، ان حق تلفیوں کو مٹانے کے لیے آئے اور انصاف کی تلقین فرمائی. انصاف کرنا اس لیے کہ معاشرتی تمام زیادتیاں
اور تمام فساد کی جڑ اگر پیچھے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ اس معاشرے میں انصاف نہیں رہا. اس لیے ساتھ ساتھ ذکر کیا انصاف سے تولنا، انصاف سے ناپنا، زمین میں فساد نہ کرنا. اگر نہ انصافی معاشرے کے اندر شروع ہو گئی تو پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. آج معاشرے کے اندر نہ انصافی رواج پا رہی ہے اور نہ انصافی کرنے والے نے پیمانے دوہرے بنا رکھے ہیں. جو نہ انصافی کی سب سے بدترین شکل ہے کہ جب اپنا حق لینا چاہتا ہے تو ایک رتی بھی نہیں چھوڑتا، ایک رتی بھی نہیں چھوڑتا، اور دوسروں کے سارے حق پامال کر رہا ہے. ویل للمطففین. نا انصافی کی اس بدترین شکل کا تذکر اللہ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بڑی بربادی اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب اپنا حق لیتے تو پورا لیتے، ایک رتی بھی نہیں چھوڑتے. اس میں بڑے ہوشیار، بڑے جری، بڑے تیز ترار، اور جب دوسروں کے حق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، نہ انصافی کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ طبقہ کرتا ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے. یہ نا انصافی. تو معاشرے کے اندر جب یہ نا انصافی میرے عزیزو آتی ہے تو پھر کوئی شخص بھی حق تلفی سے سب کے حق ضائع ہونے لگتے ہیں. اس لیے کہ دودھ والا جب پانی ملا کے دیتا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں کچھ کما رہا ہوں، لیکن اس نے بنیاد پیدا کر دی نا انصافی کی، تو جب معاشرے کے اندر یہ رواج چل پڑتا ہے تو جب یہ گھی لینے جائے گا تو چربی ملی ہوئی ملے گی، تیل ملا ہوا ملے گا، اور یہ جب دوائی لینے جائے گا تو دوائی کے اندر کھوٹ ملے گا. یہ جب مسالہ میں لینے جائے گا تو اس کے اندر ملاوٹ ملے گی. یہ جب آٹا لینے جائے گا تو اس کے اندر جسے کہیں کہ ملاوٹ ملے گی. جب یہ نا انصافی رواج بن جائے تو میرے عزیزو سارا معاشرہ جسے کہیں کہ وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. کسی کے پاس بچتا کچھ نہیں، آخر کار فتح شیطان کی ہوتی ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے. اب یہ 10 آدمیوں کے حق ضائع کر رہا تو 10 آدمی مل کر اس کا بھی حق ضائع کریں گے. تو یہ معاشرتی برائی جڑ جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر فساد ہی فساد نظر آئے گا. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا انصاف پسند بننا چاہتا ہوں، احب ان اکون اعبد الناس، سب سے بڑا انصاف پسند بننا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک. پیمانہ ایک مقرر کرنا، ایک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنا. اپنی تمام معاملات کے لیے یہ پیمانہ رکھنا. جب بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے لگے، رویہ اپنانے لگے، کوئی طرز اپنانے لگے، ایک لمحے کے لیے سوچنا اگر اس جگہ پر میں ہوتا تو میں اپنے حق میں کیسا انصاف چاہتا، کیسا رویہ چاہتا. ایک لمحے کے لیے پھر معاملہ کرنا. یہ دوہرے پیمانے نہ بنانا کہ اپنے لیے کچھ اور چاہ رہا ہے اور دوسروں کے لیے ساتھ کچھ اور کر رہا ہے. یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. تو میرے عزیزو یہ نا انصافی مخلوق کے حق میں بہت بڑی زیادتی ہے.
بہت بڑا ظلم ہے، ہاں بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ آہستہ آہستہ جس طرح خون رگوں میں خون رچا بسا ہوا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نا انصافی رچی بسی ہوئی ہے. اس نا انصافی کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ظلم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ میں جو اس کا حق ضائع کر رہا ہوں. مزدور کو یہ سبق تو یاد ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ملنی چاہیے، لیکن اسے یہ لحاظ نہیں ہے کہ اس کا پسینہ آیا بھی ہے کہ نہیں. افسر کو یہ تو یاد ہے کہ اس نے میری محنت پوری نہیں کی، لیکن اسے یہ بھی خیال ہے کہ کیا میں نے بھی مزدور کا حق پورا ادا کیا. ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے. حالانکہ سچ یہ ہے اگر مزدور سے اس کی ذمہ داری سے کام کیا جائے گا تو جتنا وہ کام کرے گا اتنی اس کی آمدنی میں حرام شامل ہو جائے گا، مالک کی آمدنی میں اتنا حرام شامل ہو جائے گا. اور مزدور جو وقت اس نے امانتاً دیا ہے اپنے افسر کو، اس وقت کے اندر اپنا ذاتی کام کرے گا یا کام ہونے کے باوجود اس کام کے اندر کوتاہی کرے گا جو اس کی ذمہ ہے، اور پھر مہینے کی تنخواہ لے گا، اتنی رقم اس کی آمدنی کی حرام ہو جائے گی. اسلام تو انصاف کا سب سے بڑا علمبردار ہے. سارے معاشرے کو عدل انصاف کی بنیاد پہ اس کی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. اگر آج ان کے تذکرے کیے جائیں تو بسا اوقات اس معاشرے کی جو روایت چل پڑی ہے نا انصافی کی، ان کے وہ تذکروں پہ یقین آنا بھی مشکل. حضرت دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے اور پہلے طالب علم تھے. پھر وہاں جب وہاں مدرس بنے اور پھر ایک وقت آیا صدر مدرس بنے، شیخ الحدیث بنے، شیخ الہند. تو مدرسے کے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کا اور کوئی کام باہر کبھی نہیں ہے، حضرت کی عمر بھی بڑھ گئی ہے، زندگی کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، حضرت کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے. یہ بات حضرت کی طرف لکھی گئی. جب حضرت نے وہ درخواست انتظامیہ کی دیکھی تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، لے جانے والا وہ یہ خیال کرتے جا رہا تھا کہ حضرت خوش ہو جائیں گے کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے اور مجھے بھی شاباش ملے گی. جب یہ صاحب اس کے پاس درخواست لے گئے تو حضرت نے دیکھ کر غمگین ہو گئے. جواب یہ لکھا کہ بات یہ کہ جب تک میں جوان تھا تو مدرسے میں میرے اسباق زیادہ تھے، میں مدرسے کے کام میں زیادہ مشغول رہتا تھا. اب تو میری باہر کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی اور بوڑھا بھی ہو گیا، پورے طور پہ وہ ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر سکتا، اسباق بھی کم ہو گئے. مجھے تو اب اس کی فکر ہے کہ جو مجھے معاوضہ مل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت سے وہ معاوضہ زیادہ تو نہیں. انتظامیہ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ معاوضہ کتنا کم کیا جائے. اللہ اکبر. اگر آج کے دور میں کسی درخواست کا جواب یوں دیا جائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ طنز کر رہا ہے کہ اتنی کم تنخواہ کیوں بڑھائی ہے. یہ تنقید کر رہا ہے کہ اب تمہیں خیال آیا تنخواہ بڑھانے کا. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ان جملوں میں طنز نہیں تھا، حقیقت تھی. اس لیے کہ وہاں یہ احساس سے زیادہ یہ احساس زندہ تھا کہ میرے اوپر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کتنی ہو رہی ہے، میرا فرض کتنا بنتا ہے یہ نہیں، بلکہ میرے ذمے جو حقوق ہیں وہ کتنے ادا ہو رہے ہیں. اب ہر آدمی کہتا یہ تو یہ کہہ رہا کہ میرا فرض ادا کر دو، میرا حق دے دو،
لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جو میرے ذمے حقوق ہیں وہ میں کتنے پوری کر رہا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب معاشرے میں روایت یہ پڑ گئی تو ہر آدمی آپ کو شکایت کرتا نظر آئے گا کہ میرا حق نہیں ہو رہا. ہر شخص کو آپ کو شاکی نظر آئے گا. بیوی شکایت کر رہی شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا. شوہر شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی. اولاد آپ ماں باپ سے شکوے کرتی نظر آتی ہے کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے میرے لیے. ماتحت شکوے کرتے نظر آتا ہے کہ یہ افسر بڑا زیادتی کر رہا ہے. اور افسر شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ماتحت کام نہیں کرتے. لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ یہ خیال کرے کہ جو میری ذمہ داری تھی میں اسے کتنا پورا کر رہا ہوں. پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا مزاج، امت کا مزاج یہ بنانا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہو، حق ادا کرنے والے بنو، حق ادا کرنے والے. اگر یہ کرنے لگ جاؤ گے تو ظاہر ہے جب شوہر حق ادا کرنے کی فکر کرے گا تو بیوی کا حق ادا ہو جائے گا، اور بیوی حق ادا کرنے والی بنے گی تو شوہر کا حق ادا ہو جائے گا. معاشرے کے افراد کے حقوق ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن مزاج ایسا بگڑا ہے کہ ہر شخص اپنا حق مانگنے پہ نظر آتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت کوئی آدمی صحیح طور پہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف کا یہ پیمانہ اختیار نہ کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر انصاف کا یہ پیمانہ اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے رہن سہن میں، اس کی معاشرت میں، اس کے اخلاق میں نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں حقیقتاً. اگر یہ پیمانہ نہیں ہے. لیکن آدمی آج سوچتا ہی نہیں کہ کتنا بڑی ناانصافی کر رہا ہے. ہر شخص اس دنیا میں عزت نفس لے کے، یہ ایک مرد کا حق ہے، ایک عورت کا حق عزت نفس. یہ وہ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے. ماتحتی کیوں نہ ہو، مزدوری کیوں نہ ہو، چوکیداری کیوں نہ ہو، ڈرائیوری کیوں نہ ہو، غریبی کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو جو دوسروں کے گھر سے میرے گھر میں آئی ہے، لیکن ایک حق اس کا ہے عزت نفس. وہ چاہتی ہے کہ میری عزت نفس کا خیال رکھا جائے. ہاں، اگر کسی انسان کا یہ عزت نفس پامال کیا جائے تو یہ ظالم بنے گا، یہ ظالم بنے گا. اور اگر معاشرے کے ارد گرد دیکھا جائے تو یہ حق کس انداز سے اس حق کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور کس انداز سے یہ حق پامال کیا جا رہا ہے، اور کیسا ظلم برپا ہے. نہ انصافی ہے، کسی کا حق، کسی کا عزت نفس مجروح کرنا. اور میرے عزیزو، اللہ کی عادت یہی ہے کہ جب معاشرہ اس انداز کے ظلم سے بھر جاتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ ایسے ظالموں پر اس سے بڑے ظالم مسلط کر دیا کرتا ہے. جب ہم اپنے دائرہ اختیار میں ناانصافی کرتے ہیں تو اللہ ہم سے اوپر اس سے بڑے ظالم مسلط کر دیا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر ظالموں پر ظالم ہی آیا کرتے. تو آج یہ فکر نہیں رہی کہ میری زندگی میں کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کہاں عدل و انصاف کا خون کیا جا رہا ہے. یہ احساس ختم ہو گیا. دوسروں کے ظلم پہ نظر، دوسروں کی ناانصافی پہ نظر، دوسروں کی زیادتی پہ نظر، اور میرے گھر میں، میری زندگی میں، میرے معاملات میں کتنی زیادتی ہو رہی، یہ نظروں سے اوجھل ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو، ظلم بڑھتا چلا جا رہا، ناانصافی بڑھتی چلی جا رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص بے سکون ہے، ہر شخص خوف زدہ ہے، ہر شخص ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. خیال آتا ہے کہ ایک میں انصاف کروں گا تو کیا بنے گا. ارے میرے عزیزو، ٹھیک ہے میں سارے معاشرے کا مزاج نہیں بدل سکتا، لیکن اپنا مزاج تو انصاف کے مطابق بدل سکتا ہوں.
پھر جہاں میری بات سنی جاتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، وہاں تو اس بات کو چلا سکتا ہوں. ایک گھر کو تو ظلم سے پاک کر سکتا ہوں. اپنے کاروبار کو تو نا انصافی سے پاک کر سکتا ہوں. اگر یہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ تو اللہ کی نظروں میں منصف بن جائیں گے اور عدل والے بن جائیں گے. اللہ کی رحمت کا سایہ آپ پر تو آ جائے گا، اور پھر حق کا اور سچ کا یہ اثر ہے، جب انصاف کی روشنی پھیلتی تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. وہ انصاف کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 23 سال کے اندر جو پورے جزیرہ عرب کے اندر ایک بہت شاندار انقلاب برپا کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ پیارے نبی نے انصاف کو ایسا رواج دیا کہ اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے. حجۃ الوداع کے موقع پہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کا حکم فرمایا کہ آج کے بعد جاہلیت کے سارے خون معاف ہیں، تو سب سے پہلے میرے نبی نے اپنے خاندان کے مقتول کا خون معاف کیا. جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جاہلیت کا سارا سود معاف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے چچا کا خون معاف کیا، اپنے چچا کا سود معاف کر دیا. تو اپنے گھر سے جب آغاز کیا، خود امانت، دیانت، سچائی، عدل و انصاف، اور ایسا عدل و انصاف پیارے نبی کی زندگی میں کہ کافر بھی، غیر مسلم بھی اگر فیصلہ کرانے کے لیے آتے تو آپ کے پاس آتے. انہیں پتا تھا کہ یہ شخص نا انصافی نہیں کر سکتا، یہ شخص نا انصافی نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو، ایسا نہیں کہ حق کی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس روشنی کے اس چراغ کو جلایا جائے تو اس سے پھر چراغ جلتی چلے جاتے ہیں. تو انصاف میری زندگی میں ظلم نہ ہو، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. یہ انصاف ہے، یہ انصاف. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.